اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نساء آیت نمبر 128 وَإِنِ امرأۃ اور اگر کوئی عورت خافت ڈرے یا اگر کسی عورت کو ڈر ہو من بعلیہا اپنے خامن سے نشوزا زیادتی کا او یا اعراض برغبتی کا فلا جناح تو پس نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں پر ان یصلحا کہ وہ صلح کریں بینہما آپس میں صلح والصلح اور صلح خیر بہتر ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ وَأُحْضِرَت موجود ہے یا حاضر کیا گیا ہے یا رکھا گیا ہے یا موجود ہوتا ہے انفسو نفسوں میں یا طبیعتوں میں الشح بخل یعنی طبیعتوں میں بخل موجود ہوتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا اور اگر تم نیکی کرو وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ کانا ہے بما تعملون اس سے جو تم کرتے ہو خبیرا باخبر جن کو ڈر ہو اپنے خامن سے بے رغبتی کا کن عورتوں کو اپنے خامن سے بے رغبتی کا ڈر ہوتا ہے اس میں اگر کوئی عورت بوڑھی ہو چکی ہے جو حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتی یا کوئی عورت بدصورت ہے اور شوہر اس کو پسند نہیں کرتا شوہر اس کی طرف کم دھیان دیتا ہے اور اگر کوئی شوہر اس عورت سے اکتا گیا ہو یا کوئی عورت ایسی ہے جو بیماری کی وجہ سے حقوق ادا نہیں کر سکتی تو ان تمام عورتوں کو ان ساری صورتوں میں اگر اپنے شوہر سے ڈر ہو کہ میں ظاہر ہے اس کے حقوق زوجیت پورے نہیں کر رہی یا شوہر میری طرف سے بے رغبت ہو رہا ہے اس کو اتنی میرے میں انٹرسٹ نہیں رہا یا میرے ساتھ اس کو مطلب اتنا ٹائم گزارنا اس کو اچھا نہیں لگ رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے طلاق دے دے تو اور یہ والی عورتیں جو ہیں وہ اگر اپنے کچھ حقوق معاف کر کر شوہر کے ساتھ صلح کر لیں تو یہ والی صلح ان کے لیے جائز ہے اس صلح کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا کہ اگر کچھ عورتیں اپنے کچھ حقوق معاف کر کے اپنے نفس کو عطیہ کر کے یا اپنے مال کو عطیہ کر کے وہ مرد کے ساتھ صلح کر لیں تو یہ صلح ان کے لیے بہتر صلح ہے اس طرح وہ طلاق سے بچ جائیں گی اور شوہر کے پاس ہی رہیں گی لیکن ان میں آپس میں جدائی بھی نہیں ہوگی اگر عورت جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ مجھے طلاق نہ ہو ٹھیک ہے اگر عورت چاہ رہی ہے طلاق لینا تو پھر تو ظاہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلا کا اختیار بھی رکھا اور وہ اپنے شوہر کو کہہ بھی سکتی ہے اگر اس کو وہ طلاق دینا چاہ رہا ہے تو وہ کہہ سکتی ہے ٹھیک ہے آپ مجھے طلاق دے دو فارغ کر دو لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جو مطلب حقوق زوجیت ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے اس کو اور اس سے یہ ڈر بھی ہے کہ وہ شوہر سے مطلب طلاق لینا بھی نہیں چاہ رہی وہ اس کے ساتھ بھی رہنا چاہ رہی ہے تو اس صورت میں وہ اپنے کچھ حقوق معاف کر کے شوہر کے ساتھ کسی بات پر صلح کر سکتی ہے جیسے مولا کائنات کا فرمان ہے کہ شوہر اگر بیوی کی خستہ حالی یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے اکتا چکا ہو اور عورت اس سے جدائی کو ناپسند کرتی ہو تو وہ عورت اگر شوہر کو اپنا مال یا نفس عطیہ کر کے صلح کر لے تو یہ اچھی صلح ہے اب کیسے وہ شوہر کو کچھ حقوق معاف کرے گی ایسے کہ اگر کسی انسان کی ایک ہی بیوی ہو اور وہ بیمار ہو گئی ہے یا بوڑھی ہو گئی ہے یا اس میں یہ ان ساری وجوہات کی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے شوہر اس کو ڈیورس دینا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو ایسے کہہ سکتی ہے کہ تم مجھے طلاق نہ دو لیکن میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں تم اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ تم دوسری بیوی کے ساتھ ٹائم گزار لینا میرے پاس کم ٹائم گزار لینا اس کے پاس زیادہ راتیں رہ لینا میرے پاس کم رہ لینا یا ایسے بھی کر سکتی ہے کہ اپنی باری کو ساکت کر دے اور کہے کہ میری باری جو ہے وہ تم دوسری بیوی کے ساتھ ہی گزار لیا کرنا جو جوان ہے یا اس طرح بھی کہہ سکتی ہے کہ جو اس پر شوہر پر جو اس کا خرچہ نان و نفقہ واجب ہے اس میں سے کچھ کمی کر دے کہ تم مجھے مطلب جتنا تم باقیوں کو دیتے ہو اس سے کم تم مجھے دے دیا کرو اور لیکن مجھے طلاق نہ دو میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ وہ جب بوڑھی ہو گئی تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجھے چھوڑ دیں تو انہوں نے خود ہی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حق معاف کر دیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میری باری جو ہے وہ حضرت عائشہ کو دے دیا کریں اپنی باری جو ہے انہوں نے ساکت کر دی
لیکن میں آپ کے نکاح میں ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے آپ اپنے نکاح سے مت نکالیں، اور میری باری جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دیں، کیونکہ وہ جوان تھی حضرت عائشہ صدیقہ، اور انہیں پتہ بھی تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی باری جو ہے وہ ساکت کر کے ان کو دے دی۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور ایسی صلح جو ہے یہ بہتر صلح ہے، بجائے اس کے کہ وہ ڈیورس لے لیں، اور اس سے بہتر ہے کہ آپس میں کسی بھی ایک بات پہ ایگری ہو جائیں اور آپس میں صلح کر لیں۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ نفسوں میں جو ہے وہ طبیعتوں میں بخل جو ہے وہ تو موجود ہی ہے۔ اب طبیعتوں میں بخل اس طرح سے موجود ہے کہ ہر انسان جو ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ اپنے حقوق پر زیادہ حریص ہے۔ عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حقوق ملیں، شوہر ہمیں باریاں زیادہ دے، ہمارے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے، ہمارے پہ زیادہ خرچ کرے، یا اور مرد اسی طرح چاہتا ہے، وہ اپنی پسند کی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یا جو بیوی بوڑھی ہو چکی ہے اس کو چھوڑ کر دوسری کے ساتھ نکاح کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یا مطلب اس طرح کی ظاہر ہے ہر کسی کے اندر وہ ہرس یا آپ یہ کہہ لیں کہ لالچ یا بخل یہ رکھا گیا، یہ اس کی نیچر ہے انسان کی۔ لیکن جب آپ صلح کرتے ہیں تو پھر صلح کرنے میں دونوں فریق اپنے اپنے کچھ کچھ حقوق جو ہیں وہ چھوڑ کر تو کسی ایک بات پر صلح کر لیتے ہیں، تو اگر وہ صلح کر لیں تو یہ والی صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگر وہ کسی ایک بات پر صلح کر لیں اور اپنے وہ حقوق معاف کر دیتی ہیں عورتیں، اور وہ صلح کر دیتی ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر تم نیکی کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے کہ تعدلو برابری رکھو بین النساء عورتوں کے درمیان، ولاؤ اور اگر حرص تم حریص ہو، یا تم بہت زیادہ بھی چاہو، یا تم بہت زیادہ بھی خواہش کرو تب بھی، فلا تمیلو تو پس نہ جھک پڑو، کل مائلی بالکل جھک جانا، فتح روحا کہ چھوڑے رکھو ایک کو، کل کل معلقہ جیسے لٹکتی ہوئی ہے یا لٹکی ہوئی ہے، وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر اصلاح کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ کانا ہے غفور الرحیم بخشنے والا اور مہربان۔ اور ہرگز نہ کر سکو گے اگرچہ تم بہت بھی چاہو کہ عورتوں کے درمیان برابری رکھو، پس نہ جھک پڑو بالکل ایک ہی کی طرف کے، اور ایک کو جو ہے وہ آدھا لٹکتا ہوا چھوڑ رکھو، اور اگر تم اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم عورتوں میں جتنا مرضی انصاف کرنے کی کوشش کر لو، عدل کرنے کی کوشش کر لو، تم محبت اور فیلنگز کے بارے میں عدل نہیں کر سکتے۔ تمہارا دلی لگاؤ یا تمہاری فیلنگز ایک بیوی کے لیے کچھ ہوں گی، دوسری کے لیے کچھ ہوں گی، اس میں اگر تم فیلنگز جو ہیں وہ تمہاری ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تم محبت کسی ایک سے زیادہ کرتے ہو، ایک سے کم کرتے ہو، یا ایک کے پاس ٹائم گزار کے تمہیں زیادہ مزہ آتا ہے، دوسری کے پاس کم مزہ آتا ہے، یا ایک کے ساتھ مطلب محبت کے معاملے میں تم کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں۔ تو محبت میں عدل و انصاف کرنے کا اختیار کیونکہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے وہ چیز، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر جو ہے وہ پوچھ گچھ نہیں رکھی۔ لیکن باقی جو ہے بیویوں میں عدل کرنا، کہ ان کے نان و نفقہ میں عدل کرنا، ان کی باریوں میں عدل کرنا، اس میں اگر کوئی نئی عدل و انصاف سے کام لیتا تو پھر اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ بے شک تم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک تم محبت میں ساری بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے، یعنی تم سب بیویوں کو برابر محبت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود تم ایسے نہ کرو، کم از کم تم اتنا کرو کہ دونوں میں نان و نفقہ جو ہے وہ برابر ہو، دونوں کے پاس جو ہے وہ ٹائم، یا دونوں کو ٹائم جو ہے وہ برابر دو، راتیں ان کے پاس برابر گزارو، اتنا کرو۔ ایسے نہ کرو کہ ایک کو جو ہے لٹکتا ہوا چھوڑ دو، یعنی بالکل ہی اس کی طرف دھیان ہی نہ ہو تمہارا، بے شک وہ تمہیں اچھی نہیں بھی لگ رہی، پھر بھی اس کے نان و نفقہ کا اس کے پاس جانے کا تمہیں اسی طرح تمہیں کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم ایک ہی محبت میں گرفتار ہو کر تو
تم اپنے احکام ہی بھول جاؤ، جو اللہ نے ان کے حقوق تم پر رکھے ہیں وہ سارے حقوق کی تم بھول جاؤ اور ایک ہی کے پیچھے لگے رہو، اور دوسری کو ایسے چھوڑ دو، لٹکتا ہوا سے مراد کہ یعنی وہ ایسے ہو جائے کہ نہ وہ بیوہ ہو، نہ وہ طلاق یافتہ ہو، یعنی نہ وہ خامند والی ہو اور نہ وہ خامند کے بغیر والی ہو، یعنی ایسی یا نہ متعلقہ اور نہ شوہر والی ہو۔ حضرت عائشہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی باریوں میں عدل کرتے تھے، اور ساتھ میں فرماتے تھے کہ اے اللہ، یہ میری وہ تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں، تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ کرنا جس میں میں مالک نہیں ہوں، یعنی کس چیز میں مالک نہیں ہوں کہ وہ ان کے درمیان محبت میں برابری رکھنے میں مالک نہیں ہوں، تو یا اللہ کریم مجھے اس میں میری مجھے ملامت نہ کرنا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی میں کہ اگر تم چاہو بھی تو محبت میں دو بیویوں میں عدل نہیں کر سکتے، تو اس لیے حضرت عمر فاروق بھی اسی طرح دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، میرے دل میں جو محبت ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، اور اس کے سوا باقی امور میں مجھے امید ہے کہ میں عدل کروں گا، یعنی باقی جو چیزیں ہیں ان میں عدل انسان کے اوپر رکھا گیا ہے کہ وہ آپ عدل کریں بیویوں کے درمیان، لیکن جس کا اختیار نہیں، محبت کا اختیار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی، وہ بندے کے اختیار، محبت کسی ایک سے محبت زیادہ کرنا وہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس لیے اس پر پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور جو ایک بیوی کو جو ہے وہ لٹکتا ہوا چھوڑ دے گا، یعنی ایک بیوی کی طرف بہت زیادہ جھک جائے گا، ایک بیوی کا کے ساتھ بہت زیادہ محبت بھی، اس کا نان و نفقہ بھی زیادہ ہو رہا ہے، اس کے پاس ٹائم بھی زیادہ گزر رہا ہے، یعنی اس کے حقوق زیادہ ادا کر رہا ہے اور دوسری کے بالکل بھی حقوق ادا نہیں کر رہا، تو پھر ایسے مرد کے لیے جو ہے وہ آخرت میں بہت بڑی وعید ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ تو صحابہ کرام جو تھے وہ تو ایون اس حد تک احتیاط کا معاملہ، ایک بیوی کے لیے ایک خوشبو لگائی ہے تو دوسری بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی اسی طرح کی خوشبو لگا کر جانا، اور اگر ایک بیوی کے پاس جو ہے وہ ایک بیوی کے گھر میں وضو کیا ہے تو دوسری کے گھر میں بھی وضو کرنا، مطلب جیسا جیسا معاملہ ایک بیوی کے ساتھ کیا ہے، اگر ایک بیوی کا بوسہ لیا تو دوسری کا بھی لینا، مطلب بالکل اپنی طرف سے وہ ایکول کرنے کی، ہر طرح سے برابر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ محبت میں بالکل وہ یہ ہو کر ایسے نہ ہو جاؤ کہ ایک سے اگر تمہیں محبت ہے تو تم اسی کی طرف پیچھے چل پڑو اور دوسری کو بالکل چھوڑ رکھو، ایسے نہیں کرنا، دونوں میں عدل و انصاف قائم رکھنا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں جدا ہو جائیں، یغن اللہ، تو اللہ بے نیاز کر دے گا، کلن ہر ایک کو، من سے سعاتی، اپنی وسعت سے یا اپنی کشائش سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ واسعاً کشائش والا یا وسعت والا، حکیمہ، حکمت والا۔ اور اگر ان ساری باتوں جو پیچھے باتیں ہوئیں کہ عورت کچھ حقوق معاف کر دے اور صلح کر لے، یا مرد جو ہے وہ کسی ایک کی طرف محبت اگر اسی ایک سے زیادہ ہے دوسری بیوی سے کم ہے تو ان میں عدل و انصاف کرنے کی کوشش کرے، اگر یہ سارا معاملہ ہونے کے مطلب نہیں، یہ ساری باتیں نہیں اپلائی ہو سک رہی، یا یہ اس طرح سے معاملات نہیں آگے چل سک رہے، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ دونوں آپس میں جدا ہو جائیں، اور اگر وہ دونوں جدا ہوتے ہیں ساری کوششوں کے باوجود بھی نہیں معاملہ اگر بنتا اور پھر وہ جدا ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو اپنی پاس سے غنی کر دے گا۔ غنی کر دے گا مطلب کہ وہ شوہر جو ہے اس کو پہلے سے بہتر بیوی عطا فرما دے گا، اور بیوی کو پہلے سے بہتر مرد عطا فرما دے گا، شوہر عطا فرما دے گا۔ اللہ بہت بڑا جیسا ہے، اللہ فضل والا ہے، وسعت والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ بہت احسان فرمانے والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ، وَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی، الَّذِينَ اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غنیًّا، بے نیاز، حمیدہ، سب خوبیوں والا۔ اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔
یہ آیت ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جو کچھ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اسی کی ملکیت میں ہیں، جس طرح وہ چاہے ان کو تصرف کر سکتا ہے۔ اب آگے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تاکید کی ہے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے، اور تمہیں بھی یہی تاکید کرتے ہیں۔ کیا تاکید کرتے ہیں؟ کہ ان اتقوا اللہ، کہ ڈرتے رہو اللہ سے۔ ہم سے پہلے کون لوگ تھے؟ اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف تمہیں وصیت نہیں کی جا رہی، یہ تم سے پہلے یہود و نصارہ کو بھی یہی احکامات دیے گئے تھے، اور انہیں بھی یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ سے ڈریں اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی دی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ اسی طرح اب ہم نے تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور صرف اللہ کو ہی تنہا عبادت کرو اور اس سے ڈرو۔ تو اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و زمین میں، یعنی تمہارے کفر کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانو گے، اس کا شکر ادا کرو گے اور جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو گے تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر تم اس کو شکر نہیں ادا کرو گے، تم اس کا انکار کرو گے، تم کفر کرو گے تو پھر تمہارا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ کی تو بے شمار مخلوقات ہیں، وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ وہ اس میں زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اسی کا حکم بجا لاتی ہیں۔ اس کے بے شمار فرشتے ہیں جو ہر وقت اس کی، انسان سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں سے پہلے فرشتے بنائے تھے جو ہر وقت اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ باقی مخلوقات بھی ساری اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں، اور اگر انسان جو ہیں وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں تو وہ اپنا ہی فائدہ ہوگا، اور اگر شکر نہیں کرتے تو پھر بھی انسان کو ہی نقصان ہوگا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ تعریف کیا گیا ہے، اس کی حمد و ثنا جاری و ساری ہے، اس کی حمد و ثنا رہنی ہی رہنی ہے۔ پھر دوبارہ تیسری دفعہ پھر یہ بات ہو رہی ہے کہ وللہ ما فی السماوات ما فی الارض، یعنی پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاکیداً یہ دوبارہ بتایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ ان کو ذکر کرنا، مارنا، صحت دینا، بیمار کرنا، مالدار مفلس کرنا، جتنے بھی کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور وہ اپنی تمام مخلوقات کا محافظ ہے، ان کا کفیل بھی ہے، اور اس لیے وکفا باللہ وکیلا، یعنی کافی ہے اللہ کارساز بھی، یعنی وہی کفیل ہے ان سب کا اور وہی کارساز ہے تمام مخلوقات کا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اس کی اطاعت کریں، کیونکہ ظاہر ہے بادشاہت اسی کی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی ان کا محافظ بھی ہے اور وہی ان کا وکیل بھی ہے، کارساز بھی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہیں، ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم تمہیں لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، ویاتی اور لے آئے بآخرین دوسروں کو، وکان اللہ اور ہے اللہ علی پر، ذالک یہ قدیرہ قادر، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگو، اور تمہاری جگہ پہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اور تم اس کی بات نہیں مانو گے اور تم فساد میں حد سے آگے بڑھ جاؤ گے، تو پھر اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم سب کو تباہ و برباد کر دے اور تمہاری جگہ پر ایسے لوگوں کو لے آئے جو اس کی فرما برداری کرنے والے ہوں اور اس کا حکم بجا لانے والے ہوں۔ جیسے ہم بہت ساری قرآن پاک میں واقعات ہیں، جو قوم لوط کا واقعہ، قوم نوح کا واقعہ، قوم عاد، قوم سمود کے، وہ جب حد سے بڑھ جاتی تھیں بستیاں میں، گناہ جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری پوری کی پوری بستیوں کو الٹ دیا جاتا تھا، یا ان بستیوں پر عذاب آ جاتا تھا، کسی پر پتھروں کا عذاب، کسی کی بستی کو الٹ دیا گیا، کسی میں تو مختلف عذاب دیے گئے اور ان کی جگہ پر دوسرے لوگ لائے گئے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو مخلوقات بھی تبدیل ہوگی، کہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنوں کو بھیجا، جہاں پر زمین پر جنوں کی بہت عرصہ حکومت رہی۔ جب انہوں نے فساد مچا دیا، حد سے بڑھ گئے ان کے فسادات، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو صفایا کروایا،
इस ज़मीन मतलब ज़मीन उनसे साफ़ करवाई, उनसे छुड़वाई और फिर ज़मीन के पर हुकूमत जो है वो इंसानों को दी। फिर इंसानों में भी जो बात मानते थे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो रखता था, ज़िंदा रखता था, और जो नहीं बात मानते थे उन पर अज़ाब आ जाता था और उनकी जगह दूसरे लोगों को लाया जाता था। इस आयत के बारे में एक सहाबी ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, इस आयत के बारे इस आयत में जो दूसरे लोग हैं इनसे क्या मुराद है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी की कमर पर हाथ मारा और फरमाया कि ये लोग मुराद हैं, यानी अजमी लोग, या अगर अरबी लोग जो हैं, तुम लोग अगर दीन को फ़ॉलो मतलब अल्लाह की बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारी जगह पर अल्लाह अजमी लोगों को ले आएगा, दूसरे लोगों को ले आएगा। आगे है कि मन काना युरीदु सवाब दुनिया, जो चाहता है दुनिया का सवाब, फ़इंदल्लाहि, तो अल्लाह के पास है सवाब दुनिया, सवाब दुनिया का, वल आखिरा, और आखिरत का, व कान अल्लाहु, और है अल्लाह समीअम बसीरा, सुनने वाला और देखने वाला। जो कोई दुनिया का सवाब चाहता है तो अल्लाह के पास तो दुनिया और आखिरत का सवाब है, और अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। यानी अगर कोई जो शख्स जो है वो अपने आमाल या जिहाद या कोई भी नेक काम करते हैं, कुछ भी अच्छा अमल करते हैं, तो उसमें उनकी नीयत सिर्फ दुनिया हासिल करने की होती है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास तो दोनों सवाब है, दुनिया का सवाब भी है और आखिरत का सवाब भी है। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ़ दुनिया का सवाब चाहता है, तो उसे सिर्फ़ दुनिया का सवाब अता कर दिया जाता है, उसे आखिरत में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो उसकी नज़र आखिरत पर होती है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे आखिरत में भी बहुत बड़े-बड़े इनामात देते हैं और दुनिया में भी उसकी मदद फ़रमाई जाती है। लेकिन अगर तीसरा तीसरा लेवल वो लोग हैं जो दुनिया में भी सवाब चाहते हैं और आखिरत में भी सवाब चाहते हैं, तो इनका दर्जा उन लोगों से कम है जो जिनकी नज़र सिर्फ़ आखिरत पर होती है, जो अपना हर अमल, हर काम सिर्फ़ फ़क़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीदार के लिए की नियत से करते हैं, या आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशी या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए करते हैं, या जिनकी नज़र कोई भी काम करने के लिए, जैसे जिहाद है या नमाज़ है, कोई भी काम है, या मुअज़्ज़िन है, कोई खतीब है, कोई मतलब दर्स देता है, कोई दीनी तालीम देता है, या कुछ भी, कोई स्कूल कॉलेज वग़ैरह में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई भी आपका प्रोफ़ेशन है, अगर उसकी नियत आपकी दुनिया में, तो आपको ज़ाहिर है उसकी उसका उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपकी नियत जो है वो आखिरत पर है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आखिरत के इनामात से नवाज़ेगा। अगर कोई सिर्फ़ अपनी नियत जो है वो दुनिया में रखेगा, तो फिर उसका नुकसान ही होगा, उसको सिर्फ़ दुनिया अता कर दी जाएगी, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कूनू, हो जाओ, कव्वामीना, कायम रहने वाले, बिलक़िस्ति, इंसाफ पर, शुहदाअ लिल्लाहि, गवाही देने वाले अल्लाह के लिए, वलौ अला, और अगरचा उम, वलौ, और अगरचा अला अनफुसिहिम, खुद तुम्हारे ऊपर, यानी खुद तुम्हारे खिलाफ हो, अविल वालिदैनी, या माँ-बाप के, वल अक़रबीना, या और कराबतदारों के, इन यकुन, अगरचा हो, गनिय्यन, कोई मालदार, औ फ़क़ीरा, या मोहताज, फ़ल्लाहु, तो बस अल्लाह, औला, खैरख्वाह है, बिहिमा, उनका। फला, पस ना, तत्तबिऊ, पैरवी करो, अल हवा, ख्वाहिश की, अन तअदिलू, के इंसाफ करो। यानी तुम अपनी ख्वाहिश की पैरवी करते हुए अपनी ख्वाहिश की ऐसे पैरवी ना करो कि इंसाफ ना करो, या इंसाफ करने में अपनी ख्वाहिश की पैरवी ना करो। व इन तलवू, और अगर तुम ज़बान दबाओगे, औ तुरिदू, या पहलू तही करोगे या एराज़ करोगे, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह है, काना है, बिमा तअमलूना, ख़बीरा, जो तुम करते हो उससे बाखबर। ए ईमान वालों, हो जाओ इंसाफ पर कायम रहने वाले, अल्लाह के लिए गवाही देने वाले, अगरचा गवाही तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे माँ-बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना हो। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म फरमा रहे हैं कि अदल कायम करो, इंसाफ कायम करो, और गवाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए गवाही दो, सच्ची गवाही दो, अदल व इंसाफ से पर मबनी गवाही दो, झूठी गवाहियाँ ना दो, ऐसी बातें ना करो जो सच ना हो। कायम हो जाओ, यानी अदल व इंसाफ को कायम रहने वाले हो जाओ,
انصاف پر قائم رہنے والے، یعنی اس پر اتنی مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ کہ کوئی بھی چیز تمہیں یہ رشتہ داری یا اپنا نفس یا اپنے والدین، یہ چیزیں تمہیں عدل و انصاف یا سچی گواہی دینے سے ہٹا نہ سکیں تم، کیونکہ گواہی آپ نے اللہ کے لیے دے رہے ہیں، تو اس میں چاہے وہ گواہی آپ کے اپنے نفس کے خلاف آ رہی ہو، اپنے والدین کے خلاف آ رہی ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف آ رہی ہو، تو اگر اللہ کے لیے آپ گواہی دے رہے ہیں تو آپ نے ان سارے رشتوں کی پرواہ کیے بغیر سچ اور حق پر مبنی گواہی دینی ہے۔ اور یہ اس بات کا بھی خیال نہیں رکھنا کہ کوئی غریب ہے تو اس کی غربت آپ کے دل میں محبت ڈال دے اس کی، یا آپ کا دل اس کی طرف سے تھوڑا نرم ہو جائے کہ بیچارہ غریب ہے تو چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں، یا کوئی امیر ہے تو اس کا روب آپ کے دل میں آ جائے اور آپ اس لیے گواہی سچی نہ دیں کہ یہ مجھے مطلب جیسے آج کل ہوتا ہے کہ وہ پاور میں ہے، امیر ہے، اس کے پاس پاور ہے تو یہ کہیں مجھے مروا نہ دے یا کچھ ایسا نہ کر دے۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کوئی بات آ جاتی تو پھر وہاں پہ وہ گواہ وہ زبان کو پھیرنے لگ جاتے، یعنی جو سچی بات ہوتی اس کو گھما پھرا کرتے جس کی یہ آگے بات ہو رہی ہے۔ اگر تم گواہی میں زبان دباؤ گے یا پہلو تہی کرو گے، زبان کو مروڑ کر بات کرو گے، یعنی بات ایسے گھما پھرا کر کرو گے کہ کلیئر بات نہ ہو، ادھر بھی رہ جائے ادھر بھی رہ جائے، دونوں درمیانی بات کرو گے تو پھر یہ غلط ہوگا۔ تو اللہ جو ہے وہ مجھ سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو پہلے بھی لوگ ایسے ہی کرتے تھے کہ اگر ان کے اپنے خلاف آ رہی ہے، رشتہ داروں والدین کے خلاف آ رہی ہے تو وہ گواہی میں ہیرا پھیری کر لیتے تھے، یا پھر ایسے بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی غریب کے خلاف گواہی آ رہی ہے تو وہ اس کے خلاف بھی گواہی دینے میں اعراض کرتے تھے کہ یہ غریب ہے بیچارہ، یہ کیسے کرے گا، تو ہاں ہم جب یہ امیر ہو جائے گا تو پھر اس کے خلاف گواہی دے لیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ساری باتوں سے منع فرمایا، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، اگر اس نے کچھ غلط کیا اور آپ کو اس کے خلاف گواہی دینی پڑ رہی ہے تو یہ مت دیکھیں کہ وہ آپ کا اپنا نفس ہے یا والدین ہے یا رشتہ دار ہیں یا کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، آپ حق پر مبنی بات کریں، انصاف پر مبنی بات کریں، جو بھی کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے باخبر ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ یہاں پہ ٹاپک ختم ہوا، باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔